آپ نے کہا کہ امریکہ کے انٹرسٹ ہیں انڈیا کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، وہ اپنا ایک ہاتھی تیار کر رہا ہے اس ریجن میں اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی اپنے یوز کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ رشیا نے SLBMs دے کر نیوکلیر ٹرائیڈ پورا کر دیا انڈیا کا۔ رشیا کے کیا انٹرسٹ ہیں کہ انہوں نے ان کا نیوکلیر ٹرائیڈ پورا کر دیا؟ They actually achieved their second strike capability while having SLBMs۔ رشیا کے کیا انٹرسٹ ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ انڈیا کے بہت پرانے تعلقات ہیں، ایک ہسٹری ہے۔ اب اس ہسٹری میں جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی کہ ہم بھی دنیا میں اپنے دوست رکھتے ہیں، دوستی جہاں آپ کی ہوتی ہے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں، لیکن سارے دوست آپ کے اتنے خود غرض نہیں ہوتے کہ وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھیں اور ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ، لیکن سر انٹرنیشنل ریلیشن میں دوستی انٹرسٹ کی بیس پہ ہے، مختلف میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہی ہوتی ہے، میوچل انٹرسٹ کی بنیاد، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میوچل انٹرسٹ دونوں جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے میوچل انٹرسٹ موجود تھے، لیکن پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو دوستی یا کوپریشن رہی ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز اتنے زیادہ ہیں کیونکہ انتہائی امورل طریقے سے امریکن آپ کو ابنڈن کرتے رہے جب ان کا جی چاہے۔ یہ چیز دوسرے اب چائنا ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات چلے آ رہے ہیں، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز کے باوجود چائنا نے ہمیں ابنڈن نہیں کیا، کیونکہ ایک مورل کمٹمنٹ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملک ہے جس کے ساتھ ہماری دوستی کی بنیاد اتنی گہری ہے کہ ہمیں یوں نہیں اس کو ابنڈن کرنا چاہیے۔ سر چائنا کی دوستی کے بارے میں ہمیں ریشنلی سچ بولنا پڑے گا کہ ان کی دوستی بھی ان کی انٹرسٹ کی بیس پہ ہوتی ہے، یہ میوچل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ کیا امریکہ کے انٹرسٹ ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ آپ دیکھیں آج اس چیز کو انالائز کر کے دیکھیں سر جب تک ان کے انٹرسٹ تھے انہوں نے ساتھ دیا، جیسے ان کو لگا افغانستان میں ضرورت ختم انہوں نے ہمیں آ کے دھمکی دے دی۔ ضرورت پاکستان کی تھی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب امریکنز نے انویژن کی افغانستان کی تو کیا امریکہ وہاں پہ پاؤں رکھ سکتا تھا، قدم رکھ سکتا تھا پاکستان کے رستہ دیے بغیر اور امداد کیے بغیر؟ جب تک الائنس تھے ہم ان کے لیے نہیں۔ اس دوران میں امریکہ کیا کرتا رہا؟ جب پاکستان ان کے حوالے کرتا رہا، طالبان پکڑ کے، القاعدہ پکڑ کے دے دیا، ہم پورے خلوص اور تندہی سے یہ کام کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف امریکہ کیا کر رہا تھا؟ انڈیا کو لے جا کے افغانستان میں بٹھا رہا تھا۔ ہم واویلا کرتے رہے، ہمیں کہا کہ کشمیر میں آپ بالکل کوئی کسی کو سپورٹ نہ دیں۔ کیوں ہم نے اتنی آنکھیں بند کی رکھی؟ دیکھو نا، یہی تو ہماری بھی کوتاہی، لیکن دوسری طرف آپ دوسرے کا خلوص بھی دیکھیں نا کہ ایک دوست ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ جی ایک آپ کے ساتھ فرینڈشپ پارٹنرشپ ہوئی اور ایک آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ سب سے بڑے ہمارے اتحادی ہیں، نان نیٹو اتحادی آپ سب سے بڑے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ تھی جو کولن پاول نے آ کے یہاں پہ دی کہ پاکستان ناؤ انجوائز اے اسپیشل اسٹیٹس آف فرینڈشپ ود یونائٹڈ اسٹیٹس۔ سر ہم کیوں ان باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں اسپیشل اسٹیٹس سے؟ دیکھیں یہ باتیں اٹھائی بھی گئی اس وقت کے رولرز نے یہ کہا امریکنوں کو کہ ہم آپ کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلی افغان وار میں ہمیں جنگ ختم ہوتے ہی آپ نے ہمیں ابنڈن کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارا جو اس کا فالو آؤٹ تھا وہ ہم بھگتاتے رہے، لیکن امریکنوں نے بار بار یقین دیا کہ اب یہ نہیں ہوگا، اب آپ فکر نہ کریں، اب یہ ہم ایسے نہیں جائیں گے، اب بالکل آپ اس چیز کا چلیں۔ ایک سپر پاور ہے، آپ نے یقین کیا، لیکن سپر پاور کا رول آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ انڈیا کو بٹھایا لا کے، اور پھر افغانستان میں جو حکومت بنائی گئی وہ ٹوٹلی اینٹی پاکستان۔ بھئی پاکستان نے اتنی قربانیاں دیں، آپ نے کس لیے دیں؟ آپ افغانستان پہ قبضہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ تاریخ میں ایک وقت آ گیا کہ جہاں ہمیں ہمارے پیچھے انڈیا کے ساتھ تو مسائل ہیں، لیکن بیک یارڈ میں جو کنٹری ہے 1100 مائلز کا بارڈر ہے، تو ہماری دوستی ہو، ہمارے تعلقات ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ وہاں امریکہ کی وجہ سے یہ ممکن نہیں رہی، اور امریکہ ہم سے تعاون کی توقع کرتا رہا اور ہمیں کہتا رہا کہ جی آپ تعاون کریں، پھر ہمیں یہ کہا کہ آپ بڑے انریلائبل پارٹنر ہیں، آپ کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، سپر پاور جو جی چاہتا ہے کر رہے ہو۔ تو کہنے کی بات یہ، ہم بعد میں واپس ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں، تھوڑا ہٹ گئے، وہ یہ سر ایکچولی ہم اس موضوع کو اس کے ساتھ بہت اچھے ریلیٹ کر سکتے ہیں جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن نہیں چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، نہیں چاہیے اگر اسٹیبلٹی کرنی ہے ریجن میں۔ آپ تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں چاہ رہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کسی نہ کسی شکل میں دوسری سائیڈ کو سر ڈیلیبریٹلی تو ہم نہ آئے نا، کارگل کیس میں ہم نے ڈیلیبریٹلی ان کے پاس گئے تھے، آپ آئیں اور بڑے بھائی بنے۔ کارگل ایک بالکل علیحدہ ایشو، میں آپ کو ایکسپلین کروں۔ دیکھیں جب ہمارے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو انڈیا خود یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا،
उसको सोवियत यूनियन ने उस वक्त इतना कुछ दिया और इतनी मदद की, और सारी सैटेलाइट, उस वक्त सैटेलाइट इंटेलिजेंस बड़े चंद एक मुल्कों के पास थी। सो वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस पूरी हमारी मूवमेंट और उन चीजों के ऊपर इंडिया को देते रहे, इंडिया को बहुत सपोर्ट मिली। अच्छा, अब सर अमेरिकन ने भी सपोर्ट किया इन अ सेंस, हमें जो उन्होंने F-16 देने थे वो उन्होंने रोक के रखे टिल द एंड के हमने ढाका लूज कर दिया। अमेरिकन ने तो वेपन्स देने के ऊपर हमें पाबंदी लगा दी, लेकिन हुआ ये कि अमेरिकन ने कहा कि जी हम इस पाकिस्तान को रोकने के लिए, इस पाकिस्तान का दिफा के लिए हम अपना बहरी बेड़ा भेजते हैं। उन्होंने अपने ये कार्रवाइयां बताने की कोशिश की और कुछ उन्होंने चलाया भी, लेकिन हुआ ये कि सोवियत यूनियन ने भी अपना बहरी बेड़े, उन्होंने कहा जी अगर ये बात है तो हम भी इंडिया की हेल्प के लिए भेज रहे हैं, तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि ये कोई भी आपके लिए तो कोई जंग मोल नहीं देना चाहेगा, हम ही ने तो उनके लिए मोल ले ली जंग। वो हट गया पीछे। नतीजा ये हुआ कि इस पाकिस्तान आपसे अलग हो गया। जो बात मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान के और रशिया के या उस वक्त के सोवियत यूनियन के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रही है और इंडिया ने उनके मफादात को बड़ा सर्व किया था। सो मच सो कि जब पूरी दुनिया इकट्ठी होकर सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान से लड़ रही थी, इंडिया ने उस वक्त भी साथ दिया सोवियत यूनियन का, अमेरिका का नहीं दिया। वो कि सोवियत यूनियन हार गया, लेकिन इंडिया डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से उनको सपोर्ट करता रहा और सोवियत ब्लॉक के हमेशा ये करीब रहे, इराक के करीब रहे, इजिप्ट के करीब रहे, ये सारी सूरत हाल थी। तो सोवियत यूनियन नेचुरली उस चीज को कदर की निगाह से देखता था, वो उनको पे करता था और इसी वजह से उनको वेपन्स भी देते रहे, वो टेक्नोलॉजी भी देते रहे। जबकि हमें अमेरिका ने, जैसे आप बात खुद कर रही थी कि 65 वॉर के बाद और 71 इसी तरह पाबंदियां लगा दी अमेरिका से, तो आई कुछ नहीं रहा था। तो अमेरिकन कभी भी रिलायबल नहीं रहे। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा अपना अंदाजा है कि ये हिंदुस्तान को भी पता है। हिंदुस्तान हर वो चीज जो वो फ्रांस से या इंग्लैंड से या किसी भी और मुल्क से ले सकता है, वो अमेरिका से नहीं लेगा। इजराइल के साथ लगेगा और इजराइल से निकलवाएगा वो चीजें जो इजराइल अमेरिका से लेता है। अमेरिका से मिलिट्री इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ इजराइल, SLBM विद द हेल्प ऑफ रशिया। अच्छा, सिर्फ अमेरिका से वो चीज लेंगे जो दुनिया में और कहीं और किसी जगह से मिल नहीं सकती, क्योंकि ये उनको भी पता है कि अमेरिका बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं है। ये किसी वक्त भी आपके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं, किसी वक्त भी आपको कोई, जैसे हम कहते हैं, स्टार्ट ड्रैगिंग द फीट। बिल्कुल ठीक है सर।